السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں حضور پرنور سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے۔ اس ویڈیو کے اندر اسی مناسبت سے میں آپ حضرات کو کچھ باتیں بتاؤں گا کہ اس مہینے میں ایک امتی کو، ایک عاشق رسول کو، ایک سنی مسلمان کو کیا کیا کام کرنے چاہیے، اور اگر اس مہینے میں ہمارے گھروں میں بچے کی پیدائش ہو، بچے کی ولادت ہو، تو اس کا کیا نام رکھنا مناسب ہوگا۔ بنے رہیے ہمارے ساتھ تاکہ بات اچھی طرح اور مکمل آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ تو یاد رکھیے، اس مہینے کے اندر 3 کام لازمی طور پر کریں۔ 3 کام کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کی اور آپ سے عشق کی علامت ہوتی ہے۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟ پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر زیادہ سے زیادہ درود شریف بھیجے، صلاۃ والسلام بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے چھوٹا درود شریف ہے، اس کو کثرت سے پڑھے، چلتے پھرتے، صبح شام، ہے نا، ہر وقت اس کو پڑھے، کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرے۔ اور دوسرا کام جو کرنا ہے وہ سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ سونے سے پہلے کی کیا سنت ہے، سو کر اٹھنے کی کیا سنت ہے، صبح کی شام کی جو سنتیں ہیں، جو دعائیں ہیں، ان پر عمل۔ اسی طرح کھانے سے پہلے کی کیا سنت ہے، کھانے کے درمیان کی کیا سنت ہے، گھر کے اعتبار سے، باہر کے اعتبار سے، بزنس میں، لائن میں، تجارت میں، ہر چیز میں سنتوں کا خیال رکھے، اس سنت کی پابندی کرے، اس پر عمل کرے۔ اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کا اور آپ کی سوانح حیات کا، آپ کی زندگی کا مطالعہ کرے۔ جب آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے آقا کی زندگی گھر کے اندر کیسی تھی، باہر کیسی تھی، دوستوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ تھا، اپنوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ تھا، غیروں کے ساتھ کس طرح کا رویہ تھا۔ پوری زندگی نکھر کر آپ کے سامنے آ جائے گی، اور پھر آپ جو ہے اچھی طرح سے اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں گے۔ تو یہ 3 کام ہر سنی مسلمان کو کرنا ضروری ہے، یہ کرنے چاہیے اس مہینے کے اندر خاص طور سے، ورنہ تو اپنی پوری زندگی ان کاموں کو کرنا چاہیے۔ ایک سنی ہونے کی پہچان یہی ہوتی ہے۔ اب اگر اس مہینے میں کسی بچے کے ولادت ہو جائے، کسی بچے کا نام چینج کرنا ہو، کسی بچے کا نام رکھنا ہو، کسی کے یہاں پیدائش ہوئی ہے، کسی کا ہمیں رکھنا پڑ رہا ہے، تو ہم کون سا نام تجویز کریں اور بچے کا کیا نام رکھنا چاہیے؟ میں نے کچھ نام لکھے ہیں جو اس مہینے میں پیدا ہونے والوں بچوں کا رکھنا چاہیے۔ جیسے کہ سب سے پہلے نام رکھنا چاہیے محمد۔ محمد سب سے بہترین، عمدہ، لاجواب نام ہے۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھا کرو۔ اسی طرح سے دوسرا نام ہے احمد، یہ نام رکھا جائے۔ تیسرا نام ہے حامد، یہ نام رکھا جائے۔ بہت خوبصورت اچھے نام بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اسی طرح اگلا نام ہے محمود، محمود، ہے نا، یہ نام رکھا جائے۔ اسی طرح اگلا نام ہے حماد، یہ نام رکھا جائے۔ اسی طرح اگلا نام ہے حمید، یہ نام رکھا جائے۔ اسی طرح اگلا نام ہے محمود الحسن، یہ نام رکھا جائے۔ بہت خوبصورت نام ہے۔ اسی طرح اگلا نام ہے حمود، حمود، ہے نا، صرف حمود، حامیم واو دال، حمود، یہ نام رکھا جائے، یہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگلا نام رکھا جائے حمید الدین، یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں، حمید الدین، بہت خوبصورت اچھا نام ہے یہ بھی۔ اسی طرح سے اگلا نام رکھا جائے احمد حسن، احمد حسن، یہ بھی بہت خوبصورت عمدہ نام ہے۔ تو یہ بہترین، میں نے تقریباً 10 نام آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ ان ناموں میں سے ہی کوئی نہ کوئی نام رکھا جائے، کیونکہ ان تمام ناموں میں ہا میم دال آ رہا ہے، جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام کے اندر ہے، محمد، ہا میم دال، ہے نا۔ تو یہ ان تمام ناموں میں آ رہا ہے ہا میم دال، اور یہ بہترین علامت ہوتی ہے کہ یہ لفظ جس نام میں پائے جائیں وہ اچھا نام ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے قابل تعریف، یعنی وہ شخص جس کی تعریف کی جائے، وہ شخص جو تعریف کے لائق ہو۔ تو یہ بہت خوبصورت عمدہ نام ہے۔
इन नामों में से कोई ना कोई नाम बच्चों का रखा जाए इस महीने में, यानी रबीउल अव्वल के महीने में, और वो काम किए जाएं जो मैंने आप हजरात को बतलाए हैं 3 काम। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक मरहमत फरमाए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्चा और पक्का इश्क नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।